بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ماہ رمضان آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو. اللہ کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ جو اپنے ساتھ برکت و رحمت و مغفرت لے کے آیا ہے، اس مہینے کی اپنی ایک عظمت اور ایک احترام ہے اور بہت ساری خصوصیات ہیں اس مہینے کی. اس مہینے کی عظمت ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں تمام آسمانی کتابوں کو نازل کیا. قرآن مجید اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مہینے میں نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی مہینے میں نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اسی مہینے میں نازل ہوئی. اور ان تمام کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے سب سے آخری کتاب جو معجزے کی شکل میں نازل کی وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، قانون حیات ہے اور آئین زندگی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور اس کتاب کی صحیح طریقے سے تلاوت کی جائے تو یقیناً انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اور ایسی زندگی جس زندگی کی خواہش اہل بیت علیہ السلام کو ہے اور جس زندگی کی تمنا خود خداوند عالم کو ہے کہ ہمارے بندے کس طریقے سے زندگی گزارے. لہذا اس مہینے میں خداوند عالم کا کچھ خاص کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اپنے تمام بندوں کو مہمان کی حیثیت سے بلایا اور بلانے کے بعد دنیا کی ہر نعمت سے اس مہینے میں نوازا ہے. ایسی نعمتیں جسے انسان شمار نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان خدا کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور ان نعمتوں کو استعمال کرے. قرآن مجید خداوند عالم اس مہینے میں بندوں کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے اور قابل فہم بنا دیتا ہے کہ اگر ایک انسان قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یقیناً قرآن اس کے اوپر اترتا چلا جائے گا، قرآن اس کے اندر نازل ہوتا چلا جائے گا. خداوند عالم نے ایک مرتبہ اس قرآن مجید کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، لیکن اب یہ قرآن قیامت تک اللہ کے بندوں پر نازل ہوتا رہے گا. یعنی نزول کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید کو ایسا قابل فہم بنا دے گا ماہ رمضان میں
کہ انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا جائے گا اور قرآن اس کے دل و دماغ میں اترتا جائے گا. ظاہر ہے جب دل و دماغ میں یہ قرآن اتر جائے گا تو پھر یہی قرآن انسان کی زندگی میں ہوگا. انسان اسی قرآن کے اعتبار سے زندگی گزارے گا اور اسی قرآن کے اعتبار سے انسان موت کو گلے سے لگائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس لائق بنائے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، تزکیہ نفس کرے، تاکہ قرآن کو وہ چھو سکے. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے، بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر طیب و طاہر ہوئے انسان اس قرآن کو چھو نہیں سکتا. چھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کی جلد کو نہیں چھو سکتے، قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتے، ہم جزدان کو نہیں چھو سکتے. قرآن کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو مطالب ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے، اس حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے اگر ہم اپنے قلب و جگر کو پاک و پاکیزہ نہ بنائیں. لہذا تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. انسان تزکیہ نفس کرے تاکہ اس قرآن کو اپنے اندر اتار سکے. یہ قابل فہم ہے. اللہ کی یہ کتاب بڑی مقدس کتاب ہے اور اس مقدس کتاب کو اپنے اندر اتارنے کے لیے مقدس بننا پڑے گا، طیب و طاہر بننا پڑے گا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو. زندگی کا کوئی ایسا پہلو، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو. زندگی سے لے کے موت تک، موت سے لے کے قیامت تک کے سارے حالات قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے ہیں اور رقم کیے ہیں کہ انسان اگر اس قرآن کو پڑھے تو نہ زندگی میں کسی طرح کی مشکل آئے گی، نہ موت کے وقت کسی طرح کی مشکل آئے گی، نہ قیامت میں کسی طرح کی مشکل آئے گی. ہر جگہ یہ انسان کامیاب ہوگا، زندگی میں بھی کامیاب ہوگا، موت میں بھی کامیاب ہوگا اور قیامت کے دن بھی کامیاب اور سرخرو ہوگا. ہر چیز کا ذکر ہے. اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، جیسا کہ مفسرین نے، علماء نے اور عرفاء نے اس قرآن کی تقسیم بندی کی ہے کہ اگر موضوعات کے اعتبار سے یا معنی و مطالب کے اعتبار سے اس قرآن کو تقسیم کیا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ عقائد ہے. عقائد کے متعلق ہر طرح کی گفتگو اس میں کی گئی ہے. توحید کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے ایسے ایسے عقائد بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اگر عقائد کو تلاش کرنا چاہے، عقائد پر اگر کچھ کام کرنا چاہے تو ساری چیزیں اللہ نے عقائد کے تعلق سے قرآن مجید میں رکھ دی. اور قرآن مجید کو پڑھ کے اگر انسان عقیدہ بنائے اور عقیدہ سنوارے تو ایک بہترین عقیدہ ہوگا. لیکن آج ہم جو عقیدہ بناتے ہیں وہ ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے. آج جتنے بھی عقیدے ہمارے سماج میں، معاشرے میں رائج ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں. وہ قرآنی عقائد نہیں ہیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے عقائد نہیں ہیں. وہ سارے کے سارے ہمارے عقائد ہیں. جس چیز میں بھی آپ دیکھ لیں ہمارے بہت سے عقائد ہیں اور اتنا عقیدہ اس میں ہم پختہ ہیں کہ ہم خدا اور رسول اور اہل بیت کے بنائے ہوئے عقیدے سے آگے نکل جاتے ہیں. اتنے محکم ہیں اپنے عقیدے میں، اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے عقیدے میں. لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر اپنے صحیح عقائد بنانا چاہتا ہے
اور صحیح عقیدہ اپنے اندر وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو قرآنی عقائد قرآن پڑھے، قرآن کے ذریعے سے جو اسے عقائد معلومات اور یہ تمام چیزیں ہوں، وہ عقیدہ اس کا بہترین عقیدہ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہونا چاہیے، اہل بیت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو ہم اپنے عقیدوں کو چھوڑیں، جیسا کہ ہم آج اپنے عقیدوں میں گرفتار ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں، کہاں سے تک ہم مثالوں کو دیں، لیکن صرف اتنا ہم اشارتاً عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس عقائد ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں اور فرسودہ ہیں، لہذا عقائد ہمارے قرآنی ہونا چاہیے۔ تو پہلا حصہ اگر قرآن کا دیکھا جائے تو وہ عقائد ہے۔ دوسرا حصہ قرآن مجید کا احکام ہے، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ جتنے چیزیں ہیں یہ سب کے سب خداوند عالم نے ہر چیز کے احکام بیان کیے ہیں۔ اگر ان احکام کو ہم پڑھیں، ان احکام کے اوپر ہم عمل کریں تو یقیناً ہم قرآن کے پیروکار کہلائیں گے، ہم قرآن کے ماننے والے کہلائیں گے۔ کتنے احکام خداوند عالم نے بیان کیے ہیں، لیکن ان تمام احکام کو ہم نہیں مانتے، نہ ہم ان احکام کو پڑھتے ہیں۔ نتیجے میں آج ہم دنیا کے احکام کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے حکم کو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے احکام کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ جب مرضی آئی پڑھ لی، جب مرضی نہیں پڑھی ہم نے۔ روزہ رکھو، کتنا اچھا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا، روزہ رکھو، لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ احکام الہی تو ہیں۔ دوسرا حصہ قرآن مجید کا احکام کا ہے، لیکن ہم احکام سے بھی غافل ہیں، ہم کسی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خدا کے ہر حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ احکام کا، یہ سب قابل بحث ہیں، عقائد ہو یا احکام ہو، قابل بحث ہیں۔ یہ اس طریقے سے ان کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی، الگ الگ ان کے اوپر گفتگو کی جائے عقائد اور احکام کے اوپر تو جا کے تھوڑا بہت مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے اخلاق، کردار۔ قرآن مجید نے اخلاقی اعتبار سے گفتگو کی ہے، کردار کے اعتبار سے گفتگو کی ہے۔ نہ جانے کتنے کردار پیش کیے ہیں، نہ جانے کتنے اخلاق پیش کیے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے، صرف اور صرف لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، اللہ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا تاکہ میں اخلاق کو پائے کمال تک پہنچاؤں۔ یہ صاحبان اخلاق تھے جو لوگوں کو اخلاق سکھانے آئے تھے، لیکن افسوس قرآن اخلاق کی بات کر رہا ہے۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں مگر ہمارے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس اخلاق بھی ہونا چاہیے، بہت کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اخلاق نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اخلاق بڑی اہم چیز ہے زندگی میں۔ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، اگر اخلاق ہو، اخلاق سے وہ جیت سکتا ہے۔ اس کے پاس علم نہ ہو، اخلاق ہو، یہ اخلاق علم کی کمی کو پوری کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس دولت نہ ہو، اخلاق ہو، اخلاق دولت کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس عہدہ اور منصب نہ ہو لیکن اخلاق ہو، یہ اخلاق ساری چیزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اتنی صلاحیت ہے اخلاق کے اندر، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت۔ سارے انبیاء اسی کے لیے آئے، ہر نبی نے یہی پیغام دیا، ہر امام نے یہی پیغام دیا، مگر ہمارے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ادب نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں۔ واقعاً آج یہی ہمارے پاس اگر اخلاق ہوتا، ادب ہوتا، تہذیب ہوتی
تو یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ فساد، یہ برائیاں، یہ قتل و غارت گری، یہ تمام چیزیں نہ ہوتی. اس لیے جہاں اخلاق ہوتا ہے وہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے. اخلاق بھی ایک بحث ہے، اس کے اوپر اگر کی جائے تو کیا کہنا. چوتھا حصہ قرآن مجید کا قصص ہے. قصے، کہانی، داستان. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے ایک نعمت ہے. یہ قصے اور کہانی اور یہ داستان جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. واقعاً یہ قصے، یہ کہانی، یہ داستانیں لوگوں کے لیے عبرت کا سبب ہیں، لوگوں کے لیے ایک درس ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے ایک سبق ہوتی ہیں. ان داستانوں سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. اسی لیے قرآن مجید اگر دیکھیں تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں نہ جانے کتنی داستانیں بیان کی ہیں، اور وہ داستانیں جو پیغمبر اسلام سے پہلے کی. قرآن مجید حضور کے زمانے میں نازل ہوا ہے، مگر داستان حضرت آدم علیہ السلام کی، داستان حضرت نوح علیہ السلام کی، داستان حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی، داستان حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی، داستان نمرود کی، داستان فرعون کی، داستان حامان کی، داستان شداد کی، داستان قارون کی. یہ پوری داستانیں ہیں. یاجوج و ماجوج کی داستان دیکھیں. یہ داستانیں خداوند عالم نے جو بیان کی ہیں وہ اس لیے بیان کی ہیں کہ انسان کے لیے عبرت ہے. بنی اسرائیل کی داستان دیکھیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو داستان بیان کی گئی ہے وہ بنی اسرائیل کی بیان کی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کی گئی ہے. یہ داستانیں وہ ہیں جو انسان کو ایک مقام تک لے جاتی ہیں، انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتی ہیں. انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، انسان اس سے سبق لیتا ہے. کیسی کیسی داستانیں ہیں قرآن مجید میں. عبرۃ لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے، یہ صاحبان عقل کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ان داستانوں سے عبرت حاصل کریں، ان داستانوں سے سبق لیں کہ واقعاً یہ داستانیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں، یہ داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں. تو بہت سی داستانیں ہمارے پاس ہیں، اور شروع سے ہمیں داستانیں سنائی جاتی ہیں، یہ قصے سنائے جاتے ہیں. دیکھیں بچپن میں جب ہم ماں کے آغوش میں ہوتے ہیں یا ماں کے ساتھ بستر پر ہم لیٹتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو داستانیں سناتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں. ان کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور بچوں کی پرورش کرتی ہیں. بہت سے بچے داستانیں سن کے اپنے آپ کو اصلاح بناتے ہیں. مائیں بچپن میں بہادری اور شجاعت کی داستانیں سناتی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام ایسے بہادر تھے، اتنی جنگیں لڑیں، یہ کارنامے انجام دیے. ایک ایک کر کے ساری داستانیں بیان کرتی تھی. ان داستانوں کو سن کے بچے بہادر بنتے تھے، شجاع بنتے تھے. مائیں ایسی داستانوں کو سنا کے، بہادروں کی داستانوں کو سنا کے بچوں کو بہادر بناتی تھی. اس لیے جو بچوں کو سنائیں گی، جو داستان بتائیں گی، وہی بچے بنیں گے. اگر بزدلوں کی داستان سنائیں گی بچے بزدل بنیں گے، لیکن اگر بہادروں کی داستان سنائیں گے بچے بہادر بنیں گے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو سخی بنانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سخاوت کی داستانیں سنایا کرتی تھی. یہ فلاں نبی اتنے سخی تھے اور فلاں امام اتنے سخی تھے. سخاوت کا یہ عالم تھا کہ غریبوں کو یہ دے دیا اور یہ دے دیا، ساری چیزیں سخاوت. بچے انہی تمام داستانوں کو سن کے سخی بنتے ہیں. جو بچوں کو سنائیں گے وہی بچے بنیں گے.
بہادری کے داستان سنائیں بہادر بنیں گے، بزدلی کے داستان سنائیں بزدل بنیں گے، سخاوت کی داستان سنائیں سخی بنیں گے، کنجوسوں کی داستان سنائیں کنجوس بنیں گے، جیسی داستان انہیں سنائیں۔ تو قرآن مجید نے بہت سی داستانیں بیان کی ہیں۔ نبیوں کی داستان ہے، نبیوں سے ہٹ کے داستان ہے، قوموں کی داستان ہے، نہ جانے کن کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ساری داستانیں ہمارے لیے ایک عبرت ہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ قرآن مجید کی داستانیں پڑھیں گے اور سنیں گے، اور ان داستانوں کے ذریعے کچھ سیکھنے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے داستانیں انسان کی زندگی کو سنوارتی ہیں اور انسان کی زندگی کو آباد کرتی ہیں۔ لہذا آج یہ ہماری ابتدائی گفتگو تھی۔ کل سے قرآن مجید میں جو داستانیں بیان کی گئی ہیں، پہلی داستان انشاءاللہ ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان کی خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے خلق کیا اور کس طریقے سے اس دنیا میں آئے، اور اس داستان کو سن کے اور پڑھ کے ہم یقیناً کچھ سیکھیں گے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن مجید کی ان داستانوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر اور ایک اچھا انسان بنائیں، اور خداوند عالم ہماری اس ماہ مبارک رمضان میں تمام دعاؤں کو اور تمام مناجات کو قبول فرمائے، اور خداوند عالم ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و سلامتی عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔